السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ہیٹرک ہو گئی ہے نواز شریف کے لیے. نواز شریف صاحب کو تیسرے ریفرنس میں بھی اب خوشخبری مل گئی ہے. العزیزیہ ریفرنس، وہ آخری نیب کا ریفرنس تھا جس کے اندر ابھی تک ان کی سزا برقرار تھی، اور اس حوالے سے آج بڑی خوشخبری مسلم لیگ نون کے لیے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اوبیسلی اس خبر کے اوپر زیادہ خوش نہیں ہوگی، کیونکہ اس کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جو ایک اور ریفرنس تھا اس کے اندر تو ان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا تھا. اب ایک اور ریفرنس کے اندر بھی جو ہے وہ اس سے پہلے جب اس کی ڈیٹ لگی تھی تو اس کے اندر پہلے کہا گیا تھا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ احتساب عدالت کو واپس بھیج دیا جائے، لیکن اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اس پہ انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرٹ کے اوپر جو ہے یہیں پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا. آج العزیزیہ ریفرنس کے اندر اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی، اور نواز شریف صاحب کو جو ہے اس کے اندر باعزت طور پہ بری کر دیا گیا. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ اس کیس کا ذرا شیئر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیس کے اندر آج ہوا کیا ہے اور اس کے آگے چل کے اب کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں. میں تھوڑی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلے تو بیسکلی یہ العزیزیہ اسٹیل ملز نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے 2001 میں سعودی عرب میں قائم کی تھی، اور اس کے انتظامی امور نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز چلا رہے تھے. شریف خاندان کی جانب سے دلائل میں اس کیس کے دوران کہا گیا کہ اسٹیل مل لگانے کے لیے کچھ سرمایہ سعودی حکومت سے بھی لیا گیا تھا. البتہ نیب کے وکلاء کا کہنا تھا کہ شریفوں کے دعوے کسی بھی دستاویزی ثبوت سے کے بغیر ہیں، اور یہ علم نہیں کہ اس مل کے لیے رقم کہاں سے آئی ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ شریف خاندان نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر رقم حاصل کر کے اس مل کے لیے سرمایہ لگایا. حسین نواز کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے دادا سے $50 لاکھ سے اوپر رقم دی گئی تھی، جس کی مدد سے انہوں نے العزیزیہ اسٹیل ملز قائم کی تھی. ان کے مطابق اس مل کے لیے زیادہ تر سرمایہ قطر کے شاہی خاندان کی جانب سے محمد شریف کی درخواست پر دیا گیا تھا. اس ریفرنس کی تفتیش کے لیے قائم ہونے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق العزیزیہ اسٹیل ملز کا اصل مالک نواز شریف صاحب خود ہیں. نائب حکام کا نواز شریف کے خلاف دعویٰ ہے کہ انہوں نے حسین نواز کی کمپنیوں سے بڑا منافع حاصل کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مالک وہ ہیں نہ کہ ان کے بیٹے. ان کا کہنا تھا کہ 97% جو پروفٹس ہے وہ نواز شریف صاحب کو ملے ہیں اس کے اندر، تو بیسکلی یہی اس کے اصل مالک ہیں، لیکن انہوں نے فرنٹ کے طور پہ جو اپنے بیٹے کو اس کے اندر شو کیا ہوا ہے. اچھا، اس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے دسمبر 2018 میں ان کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں انہیں باعزت بری کیا تھا. تاہم 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے انہیں نااہل تمام جائیدادیں ضبط کرنے اور جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا تھا. نواز شریف کو 2018 میں العزیزیہ ملز ریفرنس میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 7 برس کے لیے قید کر دیا گیا. تاہم کچھ ہی عرصے بعد انہیں طبی بنیادوں پر لندن بھیج دیا گیا تھا، اور اجازت مل گئی تھی انہیں. صحت کی خرابی کے بعد نومبر 2019 میں وہ علاج کے غرض کے لیے جو ہے وہ لندن گئے تھے. نواز شریف کی لندن روانگی سے قبل شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ جی اس بات کی وہ یقین دہانی کرواتے ہیں، ایک اسٹیمپ پیپر جمع کروایا تھا کہ جی 4 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، جیسے ہی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے تصدیق کر دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے. اور گزشتہ ماہ نواز شریف صاحب پھر 21 اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان واپس آئے تھے. 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی درخواست پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی تھیں. 29 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی تھیں، اور احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو نواز شریف صاحب کو بری کر دیا تھا، اور آج العزیزیہ سے بھی جو ہے ان کو بریت مل گئی. اچھا، اس کیس کے اندر آج کیا ہوا ذرا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی آج بھی سماعت کی. نواز شریف صاحب اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. ان کے وکیل امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ زیر کفالت کے ایک نقطے پر صرف بات کرنا چاہتا ہوں، جس پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ آپ کے دلائل تو مکمل ہو گئے ہیں. امجد پرویز نے کہا کہ میں صرف ایک نقطے زیر کفالت کے معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے نواز شریف کے زیر کفالت سے متعلق کچھ ثابت کیا ہے. امجد پرویز نے کہا جی استغاثہ کے اسٹار گواہ واجد ضیاء نے اعتراف کیا تھا کہ زیر کفالت سے متعلق کوئی شواہد موجود نہیں ہے. واجد ضیاء صاحب جو ہیں وہ بیسکلی جو جے آئی ٹی تھی جس نے ساری تحقیقات کی تھی اس کی وہ سربراہی کر رہے تھے اس جے آئی ٹی کی. امجد پرویز نے کہا کہ جی بے نامی مقدمات سے متعلق 13 عدالتی فیصلے عدالت میں پیش میں کر سکتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ پوچھا کہ نیب نے کوئی ثبوت دیا ہے کہ اپیل کنندہ کے زیر کفالت کون تھے. امجد پرویز نے کہا کہ بے نامی کی تعریف سے متعلق مختلف عدالتی فیصلے موجود ہیں. ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے. ٹرائل کورٹ نے 3 چیزوں پر انحصار کیا. ٹرائل کورٹ نے پیناما کیس میں دائر سی ایم اے کو بنیاد بنایا. تینوں سی ایم اے حسن نواز، مریم نواز اور حسین نواز نے جمع کرائیں.
نواز شریف کی جانب سے ایک بھی سی ایم اے جمع نہیں کرائے گی. ٹرائل کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ یہ جمع کرائے گی. سی ایم ایز مجرمانہ مواد ہیں. ایک بھی سی ایم اے ثابت نہیں کرتی کہ نواز شریف ان اثاثوں کے مالک ہیں. چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ جو سی ایم ایز دائر کی گئی تھیں ان میں کیا تھا. امجد پرویز نے کہا کہ سی ایم ایز کو ریکارڈ پر رکھا ہی نہیں گیا, سی ایم ایز کے ساتھ منسلک دستاویز کو ریکارڈ پر رکھا گیا. امجد پرویز نے کہا کہ جی ان سی ایم ایز میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نواز شریف کی ملکیت تھی, بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ نواز شریف کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک اصول ہے کہ کسی ایک مقدمے کے ثبوت کو کسی دوسرے مقدمے میں نہیں پڑھا جا سکتا, خصوصی طور پر جب دونوں مقدمات کی نوعیت الگ الگ ہوں. حسین نواز کے کیپٹل ٹاک کے انٹرویو میں بھی انحصار کیا گیا, حالانکہ اس انٹرویو میں بھی حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا تعلق نہیں ہے اس بل کے ساتھ. امجد پرویز نے عدالت کو کہا کہ نواز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر پر بھی انحصار کیا گیا. انہوں نے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بتایا کہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مقدمات میں ملزم کو معصوم سمجھا جاتا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ مقدمات میں استغاثہ کو الزام ثابت کرنا ہوتا ہے. فیصلوں کے مطابق بار ثبوت استغاثہ پر ہوتا ہے نہ کہ ملزم پر. ملزم کو اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہی قانون اثاثوں کے مقدمات میں بھی لاگو ہوا ہے. امجد پرویز نے کہا کہ جی کوئی ایسا کیس نہیں جس میں ملکیت کا واضح اور منطقی ثبوت موجود ہوئے بغیر ملزم کو سزا دی گئی. استغاثہ اس کیس میں ایک بھی ثبوت نہ لا سکا, لہٰذا بار ثبوت ملزم پر منتقل نہیں ہو سکتا. یہ میرا کیس ہے, یہ بریت کے لیے ایک بہترین کیس ہے. انہوں نے دلائل مکمل کر لیے, جس کے بعد نائب وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کی ہدایت پر احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر کر دیے گئے تھے. نائب ریفرنس میں تفتیش کے لیے سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی تھی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب نے بے نامی اثاثوں کی تفتیش کی. اس کیس میں فرد جرم احتساب عدالت نمبر 1 کے جج محمد بشیر نے عائد کی. نیب وکیل کی جانب سے ریفرنس کی چارج شیٹ پڑھی گئی. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب نے اپنی تفتیش کی. اثاثہ جات کیس میں تفتیش کے 2 طریقے ہی ہوتے ہیں. ہم نے جو شواہد اکٹھے کیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, اس میں 161 کے بیانات بھی ہیں. اس کے بعد نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف پر عائد جو فرد جرم تھی اس کے کچھ حصے پڑھے. چیف جسٹس نے کہا کہ العزیزیہ اور ہل میٹل 2 پرائم الزامات ہیں. یہ بتائیے کہ العزیزیہ کب لگی, کیسے لگی. آپ پروسیکیوٹر تھے, بتائیں آپ کے پاس کیا شواہد تھے. آپ بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر بار ثبوت ملزم پر منتقل کیا. چیف جسٹس نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ قانون کو چھوڑیں, قانون ہم نے پڑھے ہوئے ہیں, آپ سیدھا مدعے پر آئیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی ریکارڈ پر ثبوت ہوگا, کوئی گواہ موجود ہوگا, ذرا نشاندہی کریں. نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فرد جرم عائد کرتے ہوئے عدالت نے ملزمان معلوم ذرائع لکھے. نواز شریف پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے الزام کے تحت فرد جرم عائد کی گئی. ایس سی سی پی, بینک اور ایف بی آر کے گواہ عدالت میں پیش ہوئے. یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس ہے. پاکستان میں موجود شواہد اکٹھے کیے گئے. بیرون ملک شواہد کے حصول کے لیے ایم ایل ایز لکھے گئے. عدالت نے کہا کہ آپ یہ بتائیں وہ کون سے شواہد ہیں جن سے آپ ان کا تعلق کیس سے جوڑے ہیں. جائیدادوں کی مالیت سے متعلق کوئی دستاویز تو ہوگا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ شواہد میں جانے سے پہلے ایک کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا. آخری سماعت پر آپ نے کہا تھا کہ فیصلہ دوبارہ تحریر کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ ریمانڈ بیک کیا جائے. ہم نے ابھی تک کوئی آرڈر جاری نہیں کیا. آپ اس اپیل پر میرٹ پر دلائل دے کر سزا برقرار رکھ سکتے ہیں. نیب کے وکیل نے کہا کہ العزیزیہ ریفرنس کو دوبارہ احتساب عدالت بھیجنے کی استدعا کی تھی. جج سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے اور اس کے نوکری سے برطرف ہونے کے بعد اس فیصلے کو درست نہیں کہا جا سکتا. العزیزیہ ریفرنس کا احتساب عدالت کا یہ فیصلہ متعصبانہ ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے ارشد ملک سے متعلق درخواست پر گزشتہ سماعت پر کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا. چیف جسٹس نے امجد پرویز سے مکالمہ کیا کہ یہ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس درخواست پر مزید کارروائی نہیں چاہتے. نائب وکیل کی بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کے ارشد ملک کیس کے فیصلے میں آبزرویشنز کافی مضبوط ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ وہ درخواست اگر نہ بھی ہوتی تب بھی اگر وہ فیصلے ہمارے سامنے آ جاتا تو ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھتے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب تو آپ پر احسان کر رہا ہے, آپ کیوں لینے سے انکاری ہیں. وکیل نے کہا کہ جی احسان بھی تو دیکھیں کیسا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ العزیزیہ کا فیصلہ کالعدم ہو جائے گا اور آپ کے موکل مجرم نہیں رہیں گے. اعظم نذیر طاہر نے کہا کہ اگر یہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ میں ہی جانا ہے تو بعد میں بھی ہمیں یہیں آنا پڑے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو میرٹ پر دلائل دینے میں کتنا وقت چاہیے. دلائل میں شواہد بتائیں گے, پھر ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں گے. چلیں پھر آپ میرٹ پر دلائل دیں, ہم میرٹ پر سن لیتے ہیں. بعد میں اس کے بعد احتساب عدالت کو دوبارہ بھیجنے کی جو درخواست تھی وہ دوبارہ مسترد ہوئی. اس کے بعد ان کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ ہوا اور جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا تو نواز شریف کو جو ہے وہ اس کیس کے اندر بری کر دیا گیا. تو یہ وہ کیس تھا جس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ان کو جو سب سے بڑی سزا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اور اب ان کو اس میں سے بھی جو ہے بریت مل گئی ہے. اب یہاں پہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں اب دوبارہ سیاست کے اندر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. چند وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ اب کمپلیٹ ہو گئے, ان کی بریت ہو گئی
اور اب یہ الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن چند وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کا وہ جو 62-63 کا جو ایک کیس تھا جس میں ان کو پینما کے حوالے سے جب وہ کیس چلا تھا اور اقامہ کے اندر سزا ہو گئی تھی, اس کے مطابق ابھی وہ سزا برقرار ہے جب تک ایکچولی تاحیات نااہلی یا 5 سالہ نااہلی کا فیصلہ نہیں ہوتا. سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ابھی ذرا تھوڑی سی کنفیوزڈ ہیں کہ کیا اب ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے. سپریم کورٹ میرا خیال میں اس سلسلے میں جو ہے باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ کرے گا. اچھا, ایک اور پرسپیکٹیو اس بات کے اوپر یہ بھی ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ سے پہلے نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ بڑا اشد چاہیے تھا. اب وہ فیصلہ بھی آ گیا ہے, تو اب شاید الیکشن کا اسکیجول جو ہے وہ کسی بھی وقت اب اناؤنس بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہا جا رہا تھا نا وہ اناؤنس نہیں ہو رہا تھا اور ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے. تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے اگر تو کلیئرٹی آ گئی ہے تو شاید اب الیکشنز بھی جو ہے نا اس کا اسکیجول بھی اناؤنس ہو جائے. ایون دو ویسے کل رات کو جو انتظامی معاملات ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر چکا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کون کون سے بیوروکریٹس اور کس طرح جو ہے اپنے آفیسرز جو ہیں تعینات کروائیں گے الیکشنز کے دوران. سو ایک عمل بھی جو ہے نون لیگ کا اس میں سے کلیئر ہو گیا. اب اس کے اندر پاکستان تحریک صاحب کا جو پرسپیکٹیو ہے, جو میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, ان کا یہی کہنا تھا کہ جی جناب یہ سارا کوئی کسی لنڈن پلان کا حصہ ہے اور اسی کے تحت نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بریت پہ بریت اور سارا کچھ مل رہا ہے. اور نیب وہی نیب جو آج سے 5 سال پہلے تک جو ہے پورے دانت نکال کے ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہر کیس کو پرسو کر رہی تھی, اب اس نے دانت جو ہے نا وہ اپنے سیدھے کروا دیے, بلکہ نکلوا دیے. بغیر دانتوں کے نیب ہے اب یہ, اور یہ نواز شریف صاحب کو چک بھی نہیں مار سکتا اب. مطلب اب یہ نیب کی صورتحال ہو چکی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک فکسڈ میچ ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے اور نواز شریف صاحب بالکل قصوروار ہیں سارے معاملے کے اندر. یہ نہیں ہے کہ وہ قصوروار نہیں ہیں. اس کیس کی پروسیڈنگز کے دوران یہ بات بھی آئی کہ جی جو شواہد سامنے پیش کیے جا رہے ہیں نیب کی جانب سے, جو ایون جو پیش کیے گئے تھے, جو ثبوت پیش کیے گئے تھے, وہ زیادہ تر فوٹو کاپیز تھیں اور ان فوٹو کاپیز کے ذریعے جو ہے وہ نیب نے اپنا کیس بنایا ہوا تھا. اور فوٹو کاپی جو ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, آپ کے پاس اصل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے. سو دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنے اپنے مواد ہے. مطلب ایک جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں اس کیس کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بلا وجہ اس العزیزیہ اسٹیل ملز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا جبکہ ان کو تعلق نہیں تھا. لیکن دوسری جانب اس اسٹیل ملز کے الیجڈلی 97% جو پروفٹس تھے وہ جا بھی نواز شریف صاحب کو رہے تھے, تو آٹومیٹکلی بنتا تو ہے. سو دونوں سائڈز کے اپنے اپنے پوائنٹس ہیں. لیکن پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے وہ جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا 21 اکتوبر سے ان کی واپسی کا, وہاں سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے وہ 12 دسمبر ہو گئی ہے. تو اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 1.5 مہینے کے اندر اندر نواز شریف صاحب کی ساری چیزوں میں سے جو ہے وہ کلیئرنس اب ہو گئی ہے اور اب وہ کھل کے جو ہے وہ شاید الیکشنز کے اندر بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ بات ویسے تب جا کے کلیئر ہوگی جب وہ جا کے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائیں گے یا اس کو چیلنج کیا جائے گا, تو پھر پتہ لگے گا کہ ایکچولی ان کا اصل سٹیٹس کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ زبانی جمع خرچ اور تکے بازی جو ہے وہ تو آپ کرتے رہیں. دونوں سائڈز کے وکیلوں کو اگر آپ بٹھائیں گے تو وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ اس کے اندر دیں گے. لیکن نون لیگ کے کیمپ کے اندر جو ہے وہ آج بھنگڑے مٹھائیاں ایک دوسرے کو جو ہے مبارکبادیں جو ہیں وہ کافی دی جا رہی ہیں. دوسری جانب ایک یہ نواز شریف صاحب کا کیس ہے, دوسری جگہ عمران خان صاحب کا کیس ہے, وہ بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں آفیشیل سیکرٹ آرٹ کے تحت سائفر کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کی. اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ سمیت کچھ جرنلسٹ بھی جو ہیں ان کو الاؤ کیا گیا کمرہ عدالت میں جانے کے لیے. ان کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں چلان کی نام مکمل نقول, نوٹیفیکیشن اور میڈیا رسائی سے متعلق 6 متفرق درخواستیں دائر کی گئیں اور موقف بنایا گیا کہ محدود میڈیا کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے, اکثریت باہر کھڑی ہے. عدالت نے کہا یہ انتظامی مسئلہ ہے, اس معاملے کو دیکھ لیں گے. عمران خان نے کمرہ عدالت کے باہر تالا لگانے کا اعتراض کیا اور کہا کہ ہمارے اہل خانہ میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے. باہر تالا لگا دیا گیا ہے, جس پہ عدالت نے کمرہ عدالت کے داخلی راستے پر لگا ہوا تالا کھلوا دیا. عمران خان نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اوپن ٹرائل اس طرح نہیں ہوتا. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, آپ کو اندازہ نہیں میں کس طرح مینج کر رہا ہوں, ابھی بھی 1 گھنٹہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس بیٹھ کر آیا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں آپ کو کتنا ریلیف دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے, جو بھی ہوگا انصاف کی تقاضوں کے مطابق ہوگا, آپ ڈریں مت. مطلب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جج صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا, آج جج صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے. اس میں کمرہ عدالت میں ملزمان کے اہل خانہ کو آگے آنے کی اجازت دی گئی. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ہمیشہ درخواست کی ہے کہ سائفر کیس کی کارروائی عجلت میں آگے بڑھائی جا رہی ہے, ہم نے 2 فیصلوں کو چیلنج کر دیا ہے.
جج صاحب نے سوال کیا کہ آج تک جتنی سماعتیں ہوئیں کیا جلدی ہوئی؟ میں وقت سے پہلے بات نہیں کرتا، جو کروں گا میرٹ اور حق پر کروں گا، مجھے نہیں پتا کل کیا فیصلہ ہوگا، اگر کسی کا جرم نہیں بنتا اس کو سلاخوں کے پیچھے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں بتائیں عدالت مزید کتنا التواء ہے، عدالت متوازن اور نیوٹرل ہو کر چل رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جب اوپن ٹرائل کا فیصلہ موجود ہے تو میڈیا کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ عدالت نے کہا کہ جیل انتظامیہ سے بات کروں گا، میڈیا کے لوگ بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، عدالت کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے جس کو برقرار رہنا چاہیے۔ پچھلی سماعت پر ایک صحافی نے باہر جا کر پتہ نہیں کیا بولا، اس کی نوکری چلی گئی۔ وکیل عثمان گل نے کہا کہ ہمیں چالان کی مکمل کاپیاں نہیں دی گئیں، اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ کو چالان کی 2 کاپیاں دی گئی ہیں، 7 دن کے اندر آپ نے کوئی اعتراض جمع نہیں کرایا۔ عمران خان نے عدالت سے استدعا کی کہ مجھے دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، یہ وقت بھی آنا تھا کہ سوچئے کہ دھوپ میں بیٹھنے کے لیے اجازت مانگی جا رہی ہے۔ اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد آج نہیں کی جا سکی اور عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے کل کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے سماعت کل صبح تک ملتوی کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل ان دونوں کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دوسری جانب ایک اور سابق وزیر اعظم ان کی کیس کی بھی سماعت جو ہے وہ آج ہوئی، اور وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو پھانسی ریفرنس جو 2011 میں دائر کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی، اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں جو ہے وہ آج سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ 9 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ اس میں اس بینچ کے اندر چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس نصرت ہلالی جو ہیں اس بینچ میں شامل ہیں۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل اور فاروق نائک روسٹرم پر آئے، آصف علی زرداری اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ کورٹ روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق نائک نے براہ راست کارروائی نشر کرنے پر عدالت کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے فاروق نائک سے مکالمہ کیا کہ آپ کی درخواست سے پہلے ہم نے لائیو نشریات کا فیصلہ کر لیا تھا، ہر قانونی وارث کا حق ہے کہ اسے سنا جائے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ یہ صدارتی ریفرنس ہے تو کیا حکومت اس کو اب بھی چلانا چاہتی ہے؟ اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے ہدایت ہے کہ صدارتی ریفرنس کو حکومت چلانا چاہتی ہے، ریفرنس 15 صفحات پر مشتمل ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ صدارتی ریفرنس میں صدر صاحب ہم سے کیا چاہتے ہیں، کون سے صدر نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ ریفرنس بھجوایا تھا۔ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ کس صدر نے صدارتی ریفرنس واپس نہیں لیا، تو یہ اب بھی عدالت کے اختیار میں ہے۔ دوران سماعت احمد رضا قصوری صاحب روسٹرم پر آئے اور نسیم حسن شاہ کے اخبار میں انٹرویو کا حوالہ دیا۔ اس پہ جسٹس جمال نے استفسار کیا کہ کیا اب جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو پر انحصار کریں گے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ بہتر ہوگا اٹارنی جنرل کو دلائل دینے دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 21 اپریل 2011 کو صدارتی حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اور صدارتی حکم نامے کے ذریعے بھٹو ریفرنس کے سوالات فریم کیے گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک سینئر ممبر بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، 2 اور ججز نے ذاتی وجوہات پر سماعت سے معذرت کی۔ اس کے بعد 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے صدارتی ریفرنس پر سوالات اٹھا دیے اور کہا کہ سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظر ثانی بھی خارج ہو چکی، ایک ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ دوسری نظر ثانی نہیں سن سکتی، ایک معاملہ ختم ہو چکا ہے، عدالت کو یہ تو بتائیں کہ اس کیس میں قانونی سوال کیا ہے؟ فیصلہ برا تھا تو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، بدلا نہیں جا سکتا، یہ آئینی سوالات ہیں جن کا جواب ضروری ہے۔ جسٹس منصور نے فاروق نائک سے مکالمہ کیا کہ آپ عدالت کو کوئی قانونی حوالہ تو دیں، آرٹیکل 186 کے تحت دائر صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اب ہم بھٹو فیصلے کو چھو بھی نہیں سکتے، عدالت کو بتائیں کہ جو معاملہ حتمی ہو کر ختم ہو چکا اسے دوبارہ کیسے کھولیں۔ فاروق نائک نے کہا کہ بھٹو کیس عوامی اہمیت کا حامل کیس تھا۔ جسٹس منصور نے کہا عوامی اہمیت کا حامل سوال صدر نے دیکھنا تھا، عدالت قانونی سوال دیکھے گی، جو بھی کیس ہو عدالت قانونی سوالات کے بغیر فیصلے کیسے کر سکتی ہے، عدالت کس قانون کے تحت یہ ریفرنس چلائے۔ بعد میں عدالت نے کیس کی سماعت جنوری تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا اور کیس میں 9 عدالتی معاون مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کو عدالتی معاون مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی معاونت ان کی رضامندی سے مشروط ہوگی، وہ عدالت کی معاونت کے لیے تحریری جواب یا ذاتی حیثیت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ فوجداری معاملات پر عدالت کی معاونت کے لیے خواجہ حارث کو بھی عدالتی معاون مقرر کیا گیا، جبکہ بیرسٹر سلمان صفدر کو بھی عدالتی معاون مقرر کیا گیا، ان کو نوٹس جاری کر کے جواب لیا جائے گا۔ اعتزاز احسن نے عدالتی معاون بننے سے معذرت کر لی، وچ واز کوائٹ سرپرائزنگ، کیونکہ اعتزاز احسن خود پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے آئی ڈونٹ نو کن بیسس کے اوپر ابھی یہ منع کیا ہے۔ اور اب اس کی سماعت جو ہے جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جنوری سے صدارتی ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی اور جنوری میں سماعت شروع ہونے پر کوئی التوا نہیں دیا جائے گا۔
یہ جو قصوری صاحب تھے یہ باہر آ کے جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ پیپلز پارٹی یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے, یہ صرف الیکشنز میں مائلیج حاصل کرنے کی خاطر جو ہے اس ریفرنس کو اب دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. دیٹ از کوائٹ سرپرائزنگ بیکاز ریفرنس کی ڈیٹ جو ہے یہ اس کیس سارے کیس کی جو ڈیٹ ہے وہ تو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے دی ہے. تو کیا آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے جو ہے پیپلز پارٹی کو فیور دینے کے لیے اس کیس کو لگایا گیا ہے یا اس کی ڈیٹ لگائی گئی ہے؟ تو بہرحال یہ 3 سابقہ جو پرائم منسٹرز تھے ان کے حوالے سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.